بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ابو بکر مدینہ منورہ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو میں اس وقت موجود ہوں مدینہ شریف کے گیٹ نمبر، حرم شریف کا گیٹ نمبر 322 کے قریب، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں نماز مغرب کے بعد کا یہ منظر ہے۔ یہ اس ٹائم دیکھیں، یہ رش زیادہ ہے 12 ربیع الاول کی وجہ سے، تو اس وجہ سے انہوں نے صفیں باہر بھی بچھا دی ہیں۔ یہ لوگ ادھر بھی نماز کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ابو بکر مدینہ منورہ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میں اس وقت موجود ہوں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 322 نمبر گیٹ کے باہر، اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ نئی جگہ ہے جو مسجد نبوی کے لیے مختص کی گئی تھی، اور ادھر نماز بھی پڑھی جاتی ہے۔ نماز کا ٹائم صفحے بچھا دیے جاتے ہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں ایک خاص مقصد کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ وہ مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو ایک ایسی زیارت کرواتا ہوں جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل باہر ہے۔ تو میں اس ٹائم موجود ہوں ایک ایسی جگہ پہ، یہ وہ جگہ ہے جدھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہوا تو اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ نامزد ہوئے، تو انہوں نے اس جگہ کے پر اس جگہ پر آ کے بیعت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کی تھی۔ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے۔ صرف آپ دیکھیں، یہ بالکل حرم شریف کے باہر ہے۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، سارا یہ حرم شریف ہے۔ لوگ ادھر نماز کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ 300 اس کو گیٹ، یہ 322 23 26 گیٹ نمبر لگتا ہے، یہ بالکل اسی کی طرف ہے۔ اور یہ دیکھیں ایک گروپ آیا ہوا ہے، ان کی تھوڑی سی تاریخ بتا رہا ہے۔ میں ادھر آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ بتا دیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو مردوں میں سب سے پہلے اسلام لائے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار بھی ہیں۔ ان کو غار بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کے لیے ارادہ فرمایا تھا، تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر آئے تھے۔
روایات میں آتا ہے آپ کو ہجرت کا حکم ہوا، کیونکہ کوئی بھی نبی اپنے اس علاقے سے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں جا سکتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں، تو روایات میں آتا ہے اس جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے تو تقریباً ظہر کے بعد کا ٹائم تھا، کیونکہ ادھر عرب میں تب بھی یہ رواج تھا اور اب بھی یہی رواج ہے کہ عرب کے لوگ زیادہ تر ظہر کی نماز کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلتے، ظہر کی نماز سے لے کے عصر کی نماز تک قیلولہ کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا کھا کے اس کے بعد وہ سو جاتے ہیں۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ٹائم حضرت ابوبکر کے گھر پہنچے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، تھوڑے سے حیران ہو گئے کہ یا رسول اللہ آپ اس ٹائم تشریف لائے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، وہ آپ نے اکٹھے ہی ایک غار میں آرام فرمایا تھا، تو آپ کو اس لیے یار غار بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، نبی پاک وصال ہونے سے چند دن پہلے یا چند ایام پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو ہی حکم دیا تھا کہ آپ میرے مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ اور جماعت کراؤ۔ تو یہ اسی کی ہی نشاندہی تھی کہ آپ کے بعد جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہوں گے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اور میں بتاتا چلوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی بیٹی تھی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانی جاتی ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل تھی اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو نبی پاک حضرت ابوبکر صدیق کو بہت سے چیلنجز کا سامنا تھا۔ ایک چیلنج جس میں سے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ مسلمہ بن کذاب جو ایک جھوٹا اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف جہاد کیا تھا۔ دوسرا سب سے بڑا جو یہ تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، انہوں نے بولا تھا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو حضرت ابوبکر نے بھی ان کے خلاف بھی جہاد کا اعلان کیا تھا، یہاں تک کہ کچھ صحابہ نے فرمایا تھا کہ یا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہمیں جہاد نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی مسلمان ہیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جہاد کا ہی حکم دیا۔ یہ تھی میری چھوٹی سی ویڈیو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔ ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔